ہائے کتنے حسین ڈریسز ہیں ناستہ، دیکھو ہم کتنے پیارے لگ رہے ہیں، اللہ بری نظر سے بچائے ہمیں، آمین آمین۔ رحمہ خود پر نیلے رنگ کا حسین فراق لگاتے صدقے والی جا رہی تھے اپنی، جب شاذ و فاض کی انٹری ہوئی۔ چلو بھائی لوٹ لیا لالا کو آتے ہی ساتھ ہی دونوں نے۔ شاذ و فاض آتے ہی صوفے پر بیٹھے ان پر تبصرہ کرنے لگے، کبھی لالا جیسے بڑے دل والے بنو، دیکھو کتنی اچھی شاپنگ کروائی ہے ہمیں۔ ایسا اتراتی ہوئی بولی، آپ لوگوں پر لٹانے سے اچھا ہے ہم کسی غریب کا پیٹ بھر دیں، کیونکہ آپ لوگوں کا تو بننا نہیں ہے شاپنگ سے۔ فاض نے ان دونوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، جس پر رحمہ کا ہوں جل گیا، لیکن صبر کا دامن تھامے بولی، چلو تم دونوں کا کیا برا ماننا، اڈاپٹڈ بچوں کی تو یہی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں۔ شاذ جو چھوٹے دل کا مالک تھا، رحمہ کی بات بات صدمے سے اسے دیکھنے لگا۔ میں اڈاپٹڈ ہوں؟ رحمہ نے بتیسی نکال کر اس بات میں سر ہلایا۔ فاض نے شاذ کو کوہنی سے ٹوکا رسید کیا، بابا کے پاس اب یہی ایک آپشن بچا تھا، پہلی اولاد جو کام کی نہیں نکلی تھی ان کی، ہمیں اڈاپٹ تو کرنا ہی تھا پھر انہوں نے۔ فاض کے جواب پر رحمہ ہول اٹھی اور کشن اٹھا کر اس کے منہ پر دے مارا، اور شاذ کی شکل دیکھی جو اب ان آنکھوں سے آنسو آنے کا انتظار کردہ صدمے میں بیٹھا تھا۔ میں اڈاپٹڈ ہوں؟ وہ حیرت سے بیٹھا تھا، اسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ جاؤ یار، سارے سینس آف ہیومر کی ایسی کی تیسی کر دی تم نے شاذ۔ رحمہ چلے دل سے بولی تو اسرا و فاض کا کہکا گونجا، مارا یہ کیا کمرے کا حال بنایا ہوا ہے تم لوگوں نے؟ شاہین بیگم کمرے میں داخل ہوتے دیکھنے لگی، جو کمرہ کم مچھلی بازار زیادہ لگ رہا تھا۔ یہ گھر ہے، جنگل نہیں ہے لڑکیوں، سمیٹو اسے۔ وہ رحمہ اور اسرا پر غصہ کرنے لگی، جنہوں نے سارے شاپنگ سے لائے کپڑے پورے کمرے میں پھیلائے تھے۔ مورے ہم سمیٹ ہی رہے تھے، بس تم سے کچھ نہیں ہوگا، بس انہی سب میں تم لڑکیوں کا دماغ ہے۔ کچن آ کر دیکھو میرے ساتھ، آج تم دونوں کچھ نہ کچھ بناؤ گے اپنے اپنے ذاتی ہاتھوں سے، ایک دوسرے کی مدد کرو گی، ایک دوسرے کی مدد اگر کی نا تو اچھا نہیں ہوگا۔ نرمی کو دیکھو کتنا ذائقہ ہے اس کے ہاتھ میں، اور تم دونوں صدا کی پھوڑ ہو، جلدی اور نیچے، میں تم دونوں کا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ دونوں منہ بناتی کمرہ سمیٹنے لگی، وہ جب سے آیا تھا دماغ صرف اسی کی طرف تھا۔ اس کی آنسو بڑی آنکھیں اس سے شکوا کر لی تھی، لیکن وہ سخت دل بنا رہا، اس کا دل دکھتا رہا تھا، لیکن اب جب سے وہ آیا تھا اس کو ایک منٹ کا چین نہیں آ رہا تھا۔ کیا مصیبت ہو گئی، کیا ہو رہا ہے، اور مجھے میں نے جو کیا ٹھیک کیا ہے؟ وہ چنچلا اپنا سر جھٹکتا خود کو احساس دلانے کی کوشش کر رہا تھا، اس نے کچھ غلط نہیں کیا، لیکن اس کا دل وہ آنکھیں یاد کر کے اس کو ملامت کر رہا تھا۔ جب کبیر کا فون بجا، ہیلو لالا، آج شام گاؤں میں پنچایت ہے، کچھ ضروری فیصلے کرنے ہیں، اس کے لیے آپ کا وہاں ہونا ضروری ہے۔ کبیر نے سوچتے لب بیچے، ٹھیک ہے۔ وہ فون رکھتا ایک فیصلہ کرتے اٹھ کھڑا ہوا اور شام کی تیاری کرنے لگا۔ فردان خانزادہ شام کی تیاری کے لیے گھر آیا تھا۔ ریڈی ہوتے ہوئے اس نے خود کو آئینے میں دیکھا تھا اور پرفیوم چھڑکا تھا۔ کالے رنگ کا کرتا پہنے، ہاتھ میں گھڑی ڈالتے اس نے ایک نظر خود کو دیکھتے بالوں میں برش کیا تھا، آستین کوہنی تک چڑھاتا باہر نکلا تھا۔ رحمہ جو کچن میں اپنا سر کھپا رکھی تھی، اس کی نظر سیڑھیوں سے نیچے آتے فردان پر پڑی، جو اب رکتے کسی ملازم سے کچھ کہہ رہا تھا۔ کالے رنگ میں وہ اس قدر نظر لگ جانے کے حد تک ہینڈسم لگ رہا تھا۔ رحمہ کی نظر غیر ارادی طور پر ٹکی تھی اور ہٹنا بھول گئی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی، اسے خود نہیں پتا تھا وہ کب سے کھڑی اسے دیکھ رہی ہے۔ وہ اسے بے ساختہ حسین مرد لگا تھا، وہ اسے دیکھتی رہی یہاں تک کہ فردان حویلی سے باہر نکل گیا۔ اچانک ہوش میں آتے اس نے حیرانی سے آنکھیں جھپکے سوچا کہ وہ کیا کر رہی تھی۔ حد ہے رحمہ، وہ فردان لالا ہے، کیسے ندیدو کی طرح دیکھ رہی تھی تم انہیں؟ توبہ توبہ۔ اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے اس نے خود کو ملامت کری اور کچن کی طرف چلی، جہاں شاہین بیگم اس کی کلاس لینے کے لیے کھڑی تھی۔ گاؤں میں پنچایت کا سماں تھا۔ ملک فراز کا بیٹا ملک شہباز ایک عیاش انسان تھا جسے شباب کا نشہ تھا۔ اس کے آدمی باہر گزرتی لڑکیوں اور عورتوں کو اٹھا لیا کرتے تو پھر وہ کہاں جاتی تھی کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ فردان کو پورا شک تھا کہ اس میں ہاتھ ملک شہباز کا ہے، اس لیے آج کل وہ اس پر نظر رکھوائے ہوئے تھا۔ اس کے ہر عمل پر فردان خانزادہ کی چیل جیسی نظر تھی۔ یہاں رہنے والوں کا زیادہ تر ماننا تھا کہ لڑکیوں کی پڑھائی ضروری نہیں، جس کی بہت بڑی وجہ یہی تھی کہ لڑکیوں کی عزتیں باہر نکلتے محفوظ نہ رہتی۔ مگر آج کی جنریشن جو چاہتی تھی بڑے اعلیٰ تعلیم نہ صحیح لیکن تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن ماں کے ڈر و باپ کی عزتوں کی وجہ سے یہ ناممکن تھا۔ فردان جانتا تھا گاؤں کا ماحول جو خراب ہے، جو دہشت گاؤں میں پھیلی ہے، یہ سب عیاش ملک شہباز کا کام ہے۔
اسے بس ایک موقع چاہیے تھا، اس کے بعد ملک شہباز کی ایک بوٹی بھی کسی کو نہ ملتی۔ وہ اپنے سامنے کی کرسی پر ملک شہباز اور ملک فراز کو بیٹھا دیکھ مٹھیاں بھرتے بیٹھا تھا، جو مکروہ مسکراہٹ لیے اسی کو دیکھ رہے تھے۔ سردار کی کرسی پر داجی عبدالغفار براجمان تھے اور ان کے بیٹے برہان صاحب، رضوان صاحب اور رحمان صاحب بھی شامل تھے۔ ایک طرف زرگام خانزادہ اور اسماعیل صاحب بھی بیٹھے تھے۔ فردان خانزادہ داجی کے دائیں طرف کرسی پر بیٹھا تھا اور بائیں طرف کی کرسی فی الحال خالی تھی، کیونکہ کبیر خانزادہ کا انتظار کیا جا رہا تھا، جو اب ختم ہوا تھا، کیونکہ سامنے سے وہ آتا نظر آیا تھا۔ ساتھ اس کی آمد پر کھڑے ہوئے تھے لوگ مبہوت ہو کر اس شہزادے کو دیکھ رہے تھے، جو چوڑا سینے پر سفید کرتا پہنے، سفید ہی شال کندھوں پر ڈالے، پٹھانی نین نقوش گلابی رنگت پر وہ ہری آنکھیں غضب ڈالتی تھی، بال جل سے سٹ کیے کروفٹ سے چلتا آ رہا تھا۔ زوردار آواز میں سب کو سلام کرتے وہ اپنی کرسی پر براجمان ہوا تھا۔ ایک آواز میں سب نے سلام کا جواب دیا تھا، جس کے بعد داجی کی آواز گونجی تھی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، یہ ہمیشہ سے طے تھا کہ میرے بعد سردار کی کرسی پر میرا پوتا کبیر خانزادہ ہوگا، جو اب باہر ممالک سے اپنی تعلیم مکمل کر کے آیا ہے، اور اس لیے آج میں یہ کرسی، یہ سرداری اور جہاں کے فیصلے کرنے کا ہر اختیار اپنے پوتے کبیر خانزادہ کو دیتا ہوں، جس سے مجھے پوری امید ہے کہ وہ اس عہدے پر رہتے ہر فیصلے کو انصاف اور عدل سے لے گا، اور آپ سب ان سے مطمئن رہیں گے۔ صاحب کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی، کیونکہ عبدالغفار خانزادہ نے اتنے سال میں ہمیشہ عدل و انصاف کے فیصلے لیے تھے کہ سب ان سے باخوبی خوش تھے، اور اس بات میں کوئی غرض نہ تھا کہ ان کے بعد کبیر خانزادہ کو ان کا سردار بنا دیا جاتا۔ لیکن زرگام خانزادہ، جس کی نظر سے کبیر خانزادہ کے چہرے پر تھی، وہ مٹھیاں بھرتے بہت ضبط کے ساتھ بیٹھا تھا، کیونکہ پانی اب دن بہ دن سر پار سے گزرتا جا رہا تھا۔ اسے نفرت ہو رہی تھی کبیر خانزادہ سے، جس کا ہر جگہ پرچم لہرایا جاتا تھا۔ اسے نفرت ہو رہی تھی اس وقت کبیر خانزادہ کے چہرے پر مغروریت دیکھتے، بھلے وہ سب لے لیتا لیکن اس کے بدلے وہ ایک شخص اسے دے دیتا۔ اس نے آنکھیں میتے دل میں سوچا تھا، اور اب وہ اپنے ارادوں سے پیچھے ہٹنے والا نہ تھا۔ اسے ہر حال میں نرمین خانزادہ چاہیے تھے، اور یہ صرف اس وقت ممکن تھا جب کبیر خانزادہ اسے چھوڑ دے، اور اب اسے کیا کرنا تھا اسے اچھی طرح پتہ تھا۔ کبیر خانزادہ نے چہرے پر ایک سرد مسکراہٹ سجائی اور داجی سے بغل گیر ہوا۔ انہوں نے خوشی سے اس کے کندھے تھپکے تھے اور پھر فردان اور باقی سب سے ملا، لیکن جب زرگام خانزادہ سے ملنے کی باری آئی تو وہ اس کے سامنے جا کھڑا ہوا، لیکن زرگام کھڑا نہ ہوا۔ وہ ابھی بھی اپنی کرسی پر آرام سے بیٹھا تھا۔ کھڑے ہو جاؤ، ابھی سب کے سامنے اپنی جلن کا اظہار کرو گے تو میں اور اچھا اور تم برے بن جاؤ گے۔ اور طنزیہ مسکراہٹ سجاتا زرگام کو دیکھتے ہلکی آواز میں بولا، اور زرگام کی شکل دیکھی، جو سپاٹ چہرہ لیے اسے جو دیکھ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ کبیر کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ ملک شہباز نے طنزیہ نظروں سے دیکھا تھا اس منظر کو۔ کبیر خاموشی سے جا کر اپنے سردار کی کرسی پر براجمان ہوا تھا۔ اسے بچوں سے پتہ تھا اسے کیا کرنا ہے۔ آج داجی نے حویلی آتے ساتھ ہی سب کو یہ خبر دی تھی۔ حویلی میں خوشی کا سماں تھا۔ سب رات کے کھانے کی ٹیبل پر براجمان تھے۔ مرد حضرات ٹیبل پر بیٹھے تھے، جبکہ لڑکیاں سب کو سرو کر رہی تھی۔ نرمین چہرہ ڈکے سب کے ساتھ ہی تھی، اور کبیر کی نظریں وہ خود پر بخوبی محسوس کر سکتی تھی، لیکن انجان بنتے رضوان صاحب کو کڑھائی پیش کر رہی تھی جو اس نے خود بنائی تھی۔ داجی، آپ کو پتہ ہے آج سارا کھانا ہماری بہنوں نے بنایا ہے، اس لیے میں تو صرف وہی ڈشز کھاؤں گا جو نرمین آپوں نے بنائی ہے۔ آپ پیٹ کا بھی تو سوچنا پڑتا ہے نا۔ فاض چہکتا ہوا سب کو بتانے لگا تو سب کے چہروں پر خوبصورت سی مسکان نے بسیرا کیا، اور رحمہ اور اسا نے منہ پھلایا۔ میری گڑیا نے کیا بنایا ہے، مجھے ٹیسٹ کروا، میں بتاؤں گا۔ فردان اسا سے مخاطب ہوا تو اسا نے فخریہ نظروں سے شاذ و فاض کو دیکھا اور رحمہ سے مسکین شکل لے کر اپنے بھائیوں کو۔ دیکھو فردان لالا، اتنے اچھے بھائی ہیں، اور ایک تم دونوں ہو، ایک نوالا بھی تم دونوں کو ہم اپنی ڈش میں سے نہیں دیں گے۔ رحمہ غصے سے ناک پھلائی بولی تو فردان، جس نے اسا کے ہاتھوں کو بنا پلاؤ کا پہلا نوالا منہ میں ڈالا تھا، رحمہ کے لفظ لالا پر اسے پھندا لگا۔ کبیر نے مسکراہٹ ضبط کرتے فردان کی پیٹھ تھپکی تھی، جس پر اس نے مسکین شکل بناتے کبیر کو دیکھا تھا۔ لاؤ گڑیا، آپ مجھے ٹیسٹ کرواؤ، کیا بنایا ہے آپ نے۔ کبیر رحمہ سے مخاطب ہوا تو وہ خوشی سے ایکسائٹیڈ ہوتے کبیر کی طرف بھاگی۔ یہ دیکھیے کبیر لالا، یہ کباب ہم نے بنایا ہے۔ کبیر نے ایک بائٹ منہ میں رکھا تو وہ واقعی اتنا برا نہ تھا۔ کبیر نے رحمہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور کچھ نوٹ اس کے ہاتھ میں رکھے، جسے دیکھ کر رحمہ کی آنکھیں چمک اٹھی، لیکن شاذ و فاض کو یہ منظر
پسند نہ آیا۔ داجان کا کھانا مکمل ہوا تو وہ اٹھ کر اپنے تینوں بیٹوں کو ساتھ لیے اپنے کمرے کی طرف روانہ ہوئے اور کبیر اور فردان کو بھی کھانے کے بعد وہاں آنے کی تاکید کی، جس پر انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ فاز نے کباب کی طرف ہاتھ بڑھایا تو رحمہ نے صاف منع کیا۔ رحمہ دے دو، تانگ نہیں کرو بھائی کو۔ شاہین بیگم کی آواز پر رحمہ نے ناک چڑھاتے کباب ان کے حوالے کیے۔ فاز نے ایک نوالا منہ میں ڈالا تو اسے اچھا لگا، لیکن خاموشی سے دوسرا نوالا بھی منہ میں رکھ لیا۔ رحمہ انتظار میں بیٹھی اس کی شکل دیکھ رہی تھی کہ اب وہ تعریف کرے گا، لیکن وہ تو پورا کباب ہضم کر کے دوسرا بھی اٹھا گیا تھا۔ کیسا بنا ہے؟ رحمہ سے صبر نہ ہوا تو خود ہی پوچھ لیا۔ ٹھیک ہے، بس اتنا خاص نہیں۔ شاز منہ میں کباب ڈالتے مصروف سے انداز میں بولا تو رحمہ کے سر پر لگی طلوع بجھی۔ ہاں تو مت کھاؤ، ادھر دو۔ ایسے کیوں کھا رہی ہو جیسے صدیوں کے بھوکے ہو؟ رحمہ کی آنکھیں پھٹی اور ماتھے پر سربٹ ڈالے وہ اس کے ہاتھ سے کباب کی ٹرے لینے لگی، جسے فاز چھوڑے نہیں دے رہا تھا۔ ہاں تو کیا ہو گیا؟ اتنا سا کام تو آپ نے آج کا لیا، بس پکایا تو ہے، اس میں کون سا اتنی خاص بات ہے؟ فاز ہاتھ نچا کر بولنے لگا۔ ہاں تو کچھ تو کرتی ہوں نا، تمہاری طرح بیٹھی نہیں رہتی۔ بس کر دیں، آپ تو اتنا اترا رہی ہیں، ان کبابوں پر اتنے بھی اچھے نہیں بنے۔ آپ کے شوہر کا تو اللہ ہی حافظ، بیچارے کا پتہ نہیں کیا ہوگا۔ رحمہ کی گوری رنگت لال دھواں دار ہوگی، شرم کے باعث نہیں، غصے کے باعث، کیونکہ شرمانا اسے آتا ہی نہیں تھا۔ سب بیٹھے ان کی حرکتیں ملاحظہ کر رہے تھے، جن کا بس نہیں چل رہا تھا اٹھ کر یہی جنگ شروع کر دے، اور بیچارے شوہر کے بارے میں سن کر فردان کو پانی پیتا پھر اچھو لگا۔ بس کر دو، مارا اب کیا کرو گے؟ ایک دوسرے کا ہر وقت لڑتے رہتے ہو۔ شاہین بیگم غصے سے دبا دبا چیخی تو رحمہ اور فاز خاموشی اور حیرانی سے شاہین بیگم کی شکل دیکھ رہے تھے۔ مورے ہم تو ایسے ہی مذاق کر رہے ہیں، آپ اتنا سیریس کیوں ہو رہی ہیں؟ رحمہ اور فاز ایک دم نرم ہو کر شاہین بیگم کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے وہ کوئی خوفناک قصہ سنا رہی ہوں۔ تم دونوں خاموشی سے کھانا کھاؤ، اب آواز آئی نا، تم دونوں کی کھانا بند، ڈائریکٹ صبح کا ناشتہ ملے گا۔ شاہین بیگم غصے سے بولی تو دونوں خاموشی سے کھانا کھانے لگی اور ان کی شکلیں دیکھا باقی سب دبا دبا سا ہنسنے لگے۔ کبیر اور فردان بھی اٹھ کر داجان کے کمرے میں روانہ ہوئے۔ سب بڑے داجان کے کمرے میں بیٹھے تھے، کبیر، فردان اور خواتین بھی۔ ہم چاہتے ہیں اب بچوں کی شادی کی تاریخ طے کر دیں، لیکن اس سے پہلے رحمہ اور اسرا سے پوچھ لیں، کیونکہ یقیناً وہ اس بات سے ناواقف ہے۔ آپ لوگ ایک بار ان سے بات کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس جمعے بچوں کی رخصتی کر لیں گے۔ جی داجان، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ دونوں نہیں جانتی، ہم نہیں جانتے ان کا کیا ری ایکشن ہوگا، لیکن ایک بار ان سے پوچھ لینا چاہیے۔ برہان خان زادہ کی بات سے سب متفق تھے۔ کبیر اس جمعے رخصتی کا سن کر آنکھیں میچی تھی، لیکن اب وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ بات اب اس کی عزت کی تھی، اس کی غیرت کی تھی، اس لیے وہ خاموش بیٹھا تماشا دیکھ رہا تھا۔ ایک بار آپ لوگ اپنی بیٹیوں سے ان کی رضامندی لے لیں، پھر دوبارہ انشاءاللہ سمارہ اور اسماعیل کو بلا کر تاریخ طے کر لیں گے۔ داجا نے کہا تو سب نے مسکراتے اس بات میں سر ہلایا۔ اسرا اور رحمہ نرمین کے کمرے میں ہی ڈیرا جمائے بیٹھی تھی ہمیشہ کی طرح، اور اسے اپنے کپڑے دکھا رہی تھی جو نرمین بے حالی میں دیکھ رہی تھی۔ دیکھیے اب یہ کتنا حسین ہے، اسرا اپنا ڈریس دکھانے لگی۔ ہاں بہت پیارا ہے، نرمین نے پیار سے اس کا چہرہ دیکھتے اس بات میں سر ہلایا۔ جب ان کا دروازہ ناک ہوا، شاہین، ناز اور شاہانہ بیگم اندر آئی۔ مجھے دیکھے کبیر لالا نے اتنی ساری شاپنگ کروائی ہے۔ ہاں بہت پیاری ہے، شاہانہ بیگم نے اس کے گال پر پیار کرتے ہوئے کہا تو وہ خوش ہوئیں۔ ہمیں آپ لوگوں سے کچھ بات کرنی ہے، نازو بیگم نرمین کے پاس بیٹھی بولی۔ جی مورے، ہم سن رہے ہیں، نرمین نے کہا تو شاہین بیگم نے بات کی شروعات کی۔ داجی نے آپ لوگوں کی شادی طے کر دی ہے، شاہانہ بیگم نے کہتے ان کی شکلیں دیکھی جو حیران نظر سے دیکھ رہی تھی۔ البتہ نرمین کا چہرہ ہر جذبات سے عاری تھا۔ ماما، آپ آپو کو کیا کہہ رہی ہیں نا؟ اور یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، ہائے آپو کی شادی ہوگی، اس گھر میں شادی ہوگی، بہت مزہ آئے گا۔ رحمہ اور اسرا ایک دوسرے کی کنفیوژن دور کرتی بولی تو باقی سب سپاٹ چہرہ لیے ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے۔ بس کرے اچھلنا کودنا، ہم آپ تینوں کی بات کر رہے ہیں۔ آپ تینوں کی شادی داجان نے طے کر دی ہے، نرمین کی کبیر سے، رحمہ کی فردان سے، اور شاہین بیگم اتنا کہتے خاموش ہوئی، کیونکہ سب جانتے تھے کہ اسرا کو زرغام سے چڑ ہے، وہ اس کا نام نہ ہی لیتی ہیں اور نہ سننا پسند کرتی ہے، اور اسرا کی زرغام سے۔ شاہانہ بیگم نے جملہ پورا کرتے اسرا کی شکل دیکھی
جو آنکھیں پھاڑے حیرانی سے اپنی ماں کی شکل دیکھ رہی تھی۔ عصا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ یہ الفاظ سن کر وہ خاموشی سے اپنی ماں کی شکل دیکھ رہی تھی، جو شاید ابھی کہہ دیں کہ وہ مذاق کر رہی ہیں، لیکن انہوں نے نہ کہا۔ رحمہ کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے کبھی زندگی میں ایسا نہیں سوچا تھا جسے وہ لالا کہتی ہوئی بڑی ہوئی تھی۔ آج اس کے ماں باپ اسی سے اس کی شادی کروا دیں گے۔ وہ دونوں صدمے میں بیٹھی تھی، جبکہ نرمین خاموش بیٹھی صبح کی بابت سوچ رہی تھی۔ مورے آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ رحمہ نے ہکلاتے زبان کے ساتھ کہا۔ اس کا دماغ اس بات کا یقین کرنے کو تیار نہیں تھا اور اسرا صدمے کے مارے خاموش بیٹھی تھی۔ نازو بیگم نے نرمین کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ پھیکی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے اس بات میں سر ہلایا تو نازو بیگم نے اسے گلے سے لگایا۔ ان کی اولاد نے انہیں ہمیشہ سرخرو کیا تھا، کبھی ان کی نافرمانی نہ کری، کبھی انہیں تنگ نہ کیا تھا۔ اتنی پیاری بیٹی کے بعد وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اللہ سے شکوہ کریں گے دوسری اولاد کا۔ انہوں نے اپنی جان سے عزیز بیٹی کو گلے سے لگایا تھا، ان کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ نرمی کو گلے سے لگاتے انہوں نے دل سے اس کی خوشیوں کی دعا کی تھی۔ وہ کتنی پوری ہونی تھی یہ تو وقت ہی بتاتا۔ کبھی رات اپنے کمرے میں لیٹا چھت کو گھور رہا تھا، اس کا دماغ دنیا جہاں سے دور ان دو آنکھوں میں کھویا تھا۔ وہ باہر ممالک میں رہا تھا، بے شک اس نے اپنی یونیورسٹی میں بال ڈھکے کچھ لڑکیاں دیکھی تھی، وہ بھی اپنے سر ڈھانپ کر کیوں رکھتی تھی، اس بارے میں اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اسے کیا فرق پڑتا تھا کہ کوئی لڑکی خود کو ڈھانپے نہ ڈھانپے، لیکن نرمین وہ تو اپنا چہرہ تک کور کرتی تھی۔ اس صدی میں یہ سب اسے ڈونگ لگا تھا۔ یونیورسٹی میں کئی لڑکیاں لڑکوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ کرتی تھی۔ کیا نرمین بھی ایسی ہے یا پھر وہ واقعی اس جنریشن میں پردہ کرتی ہے؟ وہ ایک دم سے اٹھ بیٹھا اور اپنا سر پکڑ لیا۔ یہ لڑکی میرے ذہن میں کیوں سوار ہو رہی ہے؟ نرمین خانزادہ، اگر یہ سب کچھ ناٹک ہوا تو تمہاری زندگی قیامت کبیر خانزادہ خود بنائے گا۔ اس نے شعلے بھر آنکھوں سے خود کے سامنے نرمین کو تصور کیا تھا، کہنے کہ وہ بستر پر لیٹی سامنے کتاب پڑھ رہی تھی، لیکن اس کا دماغ آج اس کی ماں کی باتوں میں اٹکا تھا۔ اب تینوں کی شادی داجان نے طے کر دی ہے، نرمین کی کبیر سے، رحمہ کے فردان سے اور اسرا کی زرگام سے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، زرگام لالا تو مجھے جان سے مار دیں گے اگر یہ بات انہیں پتہ چلی تو۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی، اس کا دل کانوں میں دھڑک رہا تھا، ماتھے پر پسینہ تھا، آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ اس نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا، کبھی کسی کے بارے میں نہیں، لیکن آج ایسا سوچا جا رہا تھا۔ وہ بھی زرگام سے۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے یہ سوچتے ہی اچانک اس کے کانوں میں اس کی سہیلی کی آواز گونجی تھی۔ اتنے حسین مرد کو تم ایسے کیسے کہہ سکتی ہو؟ دیکھو تو ذرا، چوڑا سینہ، مردانہ وجاہت، بری آنکھیں، حسن، اسے نہیں کہتے تو کسے کہتے ہیں؟ زرگام کے نام سے تو اسے صرف خوف یاد آتا تھا، کبھی اس نے اس نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ خیالوں میں کھوئی اسے سوچ رہی تھی، سنہری رنگت، بری آنکھیں جن میں ہر وقت اس نے صرف غصہ دیکھا تھا، کثرت وجود جسے روز ورزش کر کے تراشا گیا ہو۔ وہ واقعی ایک مکمل حسین مرد تھا، لیکن اس کا غصہ، وہ یہ غصہ کیوں کرتا تھا اس کی وجہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، لیکن ہمیشہ سے ہی وہ اسے پسند نہیں کرتی تھی۔ زرگام نے اس پر ہمیشہ صرف غصہ کیا تھا، کبھی پیار کے دو الفاظ بھی نہیں بولے تھے۔ گھر میں سب کی لاڈلی تھی، وہ کبھی کسی نے اس سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، اور وہ اسے آنکھ بھر کر کیا پیار کی ایک نظر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ اس نے اٹھتے خود کو شیشے میں دیکھا تھا، گوری سفید رنگت، ہری کائی سی حسین خوبصورت آنکھیں، کھڑی مغرور ناک و ناک بالکل بیچ میں کالا تل، خوبصورتی سے تراشے گئے لب، وہ بے حد خوبصورت تھی، اور جوانی کی دہلیز پر رکھا قدم تھا، اس کی خوبصورتی نکھر کر باہر آتی تھی۔ اتنی حسین ہوں میں، پھر بھی ایک پیار کی نظر زرگام لالا نے کبھی مجھ پر نہیں ڈالی۔ کیا میں معصوم نہیں لگتی؟ کیا میں پیاری نہیں لگتی؟ حالانکہ ان سے تو بہت زیادہ حسین ہوں۔ اتنی گوری ہوں میں، اور وہ تو بس ٹھیک ٹھاک ہی ہیں۔ اس نے شیشے میں خود کو دیکھتے کہا۔ وہ بیوقوف یہ نہیں جانتی تھی کہ اپنی معصومیت میں وہ یہ چاہ کر گئی تھی کہ زرگام اسے پیار کی نظر سے دیکھے، لیکن وہ مغرور شہزادہ تو اس پر ایک نظر بھی نہ ڈالتا تھا۔ پیار کی نظر تو بہت دور کی بات تھی۔ یہ سوچتے وہ بوجھے دل سے جا کر واپس بستر پر بیٹھی تھی، جب اس کے دماغ میں پھر سے اس کا ڈر آ بیٹھا۔ نہیں، یہ بات زرگام لالا کو جب پتہ چلے گی تو کیا ہوگا؟ وہ تو ہماری سانسیں بھی بند کر دیں گے، وہ تو ہمیں ابھی ہی اپنے سامنے برداشت نہیں کرتے۔ پر اب ہم کیا کریں؟ آپ جانتے ہیں نا، ایسا ہم نے نہیں سوچا، داجان نے سوچا ہے، اور داجان کو تو کوئی منع نہیں کرتا۔ اب کیا ہوگا؟ پلیز اللہ پاک ہمیں بچا لے، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، اور اس والے کانڈ میں تو سچ میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ وہ اپنی خوبصورت آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لاتے
اللہ پاک سے خود کی سفارش کر رہی تھی اور پھر ایسے ہی پوری رات اس کی تانے بانے بونتے گزر گئی۔ فردان لالا اور میں وہ پاگل پٹھان تو ہر وقت ہم سے اپنے نخرے ہی اٹھواتے رہیں گے۔ نخرہ تو ان کی ناک پر بیٹھا ہوتا ہے اور ہماری زبان تو ان کے سامنے ہر بار ہم سے بے وفا ہو کر اول فول بکتی رہتی ہے۔ 2 منٹ تو ان کے سامنے طریقے سے گزرے نہیں کبھی۔ ساری زندگی کیسے گزارا کریں گے ہم؟ راہما جب سے آئی تھی اپنے کمرے میں کب سے ٹہل لگاتے یہی سوچ رہی تھی۔ اس کا دماغ الگ الگ سوچ پکڑ کر لا رہا تھا اور وہ ہر بات پر پریشان تھی۔ کیا وہ جانتے ہیں اس بارے میں؟ اب اس کا دماغ نئی سوچ لے کر آیا تھا جس پر وہ پھر سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ یا اللہ کتنا عجیب لگے گا ان کے سامنے جانا اگر واقعی ایسا ہوگا تو۔ اس نے پھر رونے والی شکل بناتے آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ حسین تو ہیں وہ، اس میں کوئی شک نہیں، اور آج تو وہ بہت ہینڈسم۔ اتنا کہتے اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ دیکھا ان کے ذکر پر بھی یہ بے وفا زبان ہمارے ساتھ ایسا ہی کرتی ہے، ان کے سامنے پتہ نہیں کیا کیا کرے گی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھتے پھر دہائی دی تھی، راہما تمہارا تو بیٹا اللہ ہی حافظ ہے۔ وہ اپنی بستر پر لیٹے خود سے مخاطب ہوئی تھی اور جلدی سے آنکھیں بند کی تھی۔ دیر سے سونے سے اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے آ سکتے تھے اور یہ رزق ہر ٹینشن پر باری تھا۔ صبح ہوتے ہی داجال نے اسماعیل خانزادہ اور اسماعیل خانزادہ کو بلاتے تاریخ طے کر دی تھی۔ اس جمعے کو ان کی رخصتی طے پائی تھی اور آج بھی تھا۔ ساری تیاریاں جلد از جلد ہو رہی تھی۔ خان حویلی میں افراتفری مچی تھی۔ ساری عورتیں شاپنگ کے لیے نکلی ہوئی تھی جبکہ اسرا اور رحمہ اپنے پیپر کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ رحمہ کے اگلے ہفتے جبکہ اسرا کے ولیمے کے 2 دن بعد سے شروع تھے، جس پر صابر کا یہی کہنا تھا کہ وہ شادی کے بعد ڈیلی پیپرز۔ کبیر خانزادہ جو حویلی کے اصولوں سے واقف تھا، اس نے سوچا نہیں تھا کہ فردان کی بدولت حویلی کی لڑکیاں شہر سے باہر جا کر تعلیم حاصل کریں گی۔ اسے علم نہیں تھا کہ نرمین نے ماسٹر کیا ہوا ہے جہاں وہ اتنی تعلیم یافتہ ہے۔ البتہ یہ سن اسے شاک لگا تھا کہ کہیں نہ کہیں وہ خوش و مطمئن میں تھا کہ جس طرح اس نے سوچا تھا کہ گاؤں کی کوئی جاہل لڑکی سے اس کی شادی ہوگی، کم از کم ایسا نہیں تھا۔ سب شادی کی تیاریوں میں مگن تھے۔ حویلی کی ساری عورتیں شاپنگ کے لیے نکلی تھی سوائے اسرا اور نرمین کے۔ ابو ہم آپ کی کچھ ہیلپ کر دیتے ہیں، کیا آپ اکیلی کھانا بنائیں گی؟ اسرا کچن میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ ملازمہ چاہے سارے کام سنبھالتی لیکن کھانا گھر میں گھر کی عورتیں ہی بناتی تھی۔ نہیں اسرا آپ جائیے، ہم کر لیں گے، آپ کے پیپر ہیں، آپ پڑھائی کریں، نرمین نے مٹھاس بھرے لہجے میں کہا تو اسرا نے پیچھے سے اسے زور سے گلے سے لگایا۔ جب کبیر اسی طرف آ رہا تھا کچن کے باہر اس کے قدم رکے۔ آپ ورلڈ کے بیسٹ ابو ہیں اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ ہی ہماری بھابھی بن رہی ہیں۔ اپنی بہن کی رائے جان کے اس کے دل میں کہیں نہ کہیں سکون پہنچا تھا۔ گڑیا آپ سے زیادہ ہی خوش قسمت ہے جو انہیں کبیر خانزادہ مل رہا ہے۔ اس نے داخل ہوتے ہی طنز کی تھی چلائے تو نرمین نے ہڑبڑا کر چہرہ ڈھکا جبکہ اسرا بھی گھبرا کر پیچھے مڑی۔ لالا آپ یہاں کیوں ہیں؟ کسی نے دیکھ لیا تو اچھی بات نہیں، حویلی کے مرد کچن میں داخل نہیں ہوتے۔ کبیر نے ایک نظر کھانے کی تیاری کرتے ہوئے نرمین پر ڈالی جو ایک بار بھی نہیں بڑھتی تھی۔ کبیر کو یہ اگنورنس برداشت نہیں ہوئی تھی۔ کوئی فرق نہیں پڑتا گڑیا، ویسے بھی مجھے مورے نظر نہیں آئی پوری حویلی میں تو ڈھونڈتا ہوا یہاں آ گیا۔ کبیر کی نظر نرمین کی پشت پر تھی، پتہ نہیں کیوں لیکن اسے بہت غصہ آ رہا تھا مگر وہ اسرا کے سامنے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لالا مورے تو بازار گئی ہوئی ہیں بلکہ سب کہیں نہ کہیں نکلے ہوئے ہیں اور میں اور آپ ہی ہیں حویلی میں، تو اب یہاں کیا کر رہی ہیں؟ جائیے پیپرز کی تیاری کریں۔ کبیر نے اسرا کو پیار سے کہا تو نرمین کے ہاتھ کانپے، وہ کیوں اسرا کو جانے کا کہہ رہا تھا؟ اسرا نے ایک نظر نرمین پر ڈالی اور دوسری اپنے بھائی پر جو ڈارک بلو کرتے میں آستین کونیوں تک فولڈ کے بالکل یہی کا ایک شہری لگ رہا تھا۔ ایک حسین مرد، وہ بھی جواباً مسکراتی وہاں سے چلی گئی۔ وہ وہیں رکھی ایک کرسی پر بیٹھا، کرسی پیچھے کھسکانے کی آواز سے نرمین نے بے ساختہ اپنی مٹھیاں بھینچی۔